موضوع الدرس في التخويفات الدنيوية سورة الأحقاف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو ہم نے تلاوت کی ہیں یہ سورۃ الاحقاف کی آیات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے اندر جیسا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ نے پڑھا ہے کہ سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ عقیدہ ہے اور اصول دین ہے. اور اصول دین جو ہیں وہ سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین تک اصول ایک ہے، ان میں کوئی اختلاف نہیں. ہر پیغمبر نے یہی اصول بیان کیا. اس لیے علماء نے ان پہ باقاعدہ الگ الگ تصنیفات بھی کی ہیں، کتابیں بھی لکھی ہیں، رسائل بھی لکھے ہیں، وضاحت بھی فرمائی ہے، اور ان کو کہتے ہیں الاصول الثلاثہ کے 3 اصول. اسی طرح بعض علماء اس کو یہ بھی کہتے ہیں الایمان بالثلاثیات کہ 3 چیزوں پر ایمان لانا یہ بنیاد ہے. اچھی طرح دماغ میں رکھ لیں. دعا بھی کریں 3 دن سے. میں نے کہا 2 دن آرام کریں گے. اللہ کی شان ہے، وہ 2-3 دن سے دانتوں میں شدید تکلیف. کل بھی ڈاکٹروں کو دکھایا، دوائیں کوئی. اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے، دوائیں تو اسباب ہیں.
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال یاد رکھیں، سب سے پہلا اصول توحید۔ اب آگے جا کے پھر توحید کی اقسام ہیں کہ توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت ہے، توحید فی الاسماء والصفات ہے، توحید فی الافعال ہے۔ یہ اقسام، اصل بات توحید، مسئلہ الہیات۔ اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ نبوت و رسالت، کہ جس طرح توحید کے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، اگر انبیاء اور اللہ کے رسولوں پر ایمان نہ ہو تب بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اور صرف ایک نبی کا انکار کرے تب بھی کافر، اور 1,24,000 کا انکار کرے تب بھی کافر۔ ہر نبی پر ایمان جن کو اللہ نے بھیجا ہے، لیکن تفصیلاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو یہ دوسرا مسئلہ، پہلا مسئلہ توحید، دوسرا مسئلہ نبوت اور رسالت، اور تیسرا مسئلہ اس کو کہتے ہیں معاد۔ آپ سمجھ لیں قیامت، کہ یہ بھی اصول ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور اس کے بعد پھر تفصیل ہے کہ میدان حشر ہوگا، حساب ہوگا، نامہ اعمال ہوں گے، اس کے بعد گواہیاں ہوں گی، پھر پل صراط ہوگی، وہ تفصیل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ معاد، قیامت پر ایمان، کہ ہم سب نے مرنے کے بعد ہر حال میں اٹھنا ہے، ایک اگلا عالم ہے دار الاخرہ، اور اسی میں جزا سزا ہے۔ یاد رکھیں، یہ دنیا دار العمل ہے، اصل جو فیصلہ ہے وہ دار الاخرت میں ہے، وہ دار الجزا۔ یہ 3 بنیادی باتیں یاد رکھ لیں، اور اسی طرح پر یاد رکھ لیں کہ علماء عربیہ جو ہیں، علماء اہل عرب جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر سارے دین کا خلاصہ بیان کرو تو 2 چیزیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ بھی دین اسلام کا خلاصہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں 2 چیزیں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں العظمت للخالق والشفقت علی المخلوق۔ بس یہ 2 چیزیں ہیں سارے اسلام کا خلاصہ۔ اللہ کی دل میں عظمت ہو، اس کی مخلوق پہ شفقت، وہ کہتے ہیں یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی خلاصہ ہے۔ کیوں؟ جب اللہ کی عظمت ہوگی تو اس کے ساتھ شریک کیسے کرے گا؟ جب اللہ کی عظمت ہوگی تو اس کی نافرمانی کیسے کرے گا؟ جب اللہ کی عظمت ہوگی تو اس کے اوامر پہ چلے گا، نواہی سے بچے گا۔ جب اللہ کی دل میں عظمت ہوگی تو اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو کیسے نہیں مانے گا؟ جب اللہ کی دل میں عظمت ہوگی تو اس کے فرشتوں کو، کتابوں پر کیسے ایمان نہیں لائے گا؟ اور اس کی مخلوق پہ شفقت ہو، کیا مانا؟ کہ اس میں حقوق العباد ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، ایک دوسرے کی اعانت ہے، مالی ہمدردی ہے، تجہیز ہے، تکفین ہے، بیمار کی عیادت، یہ ساری اللہ کی مخلوق پہ شفقت ہے۔ اگر دل میں شفقت ہوگی تو کیسے برداشت کرے گا میرا ہمسایہ بھوکا سوئے؟ اگر اس کے دل میں شفقت ہوگی وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ ایک یتیم بچی گھر میں بغیر لباس کے ہو؟ تو وہ یہ کہتے تھے کہ گویا خلاصہ 2 چیزیں ہیں کہ العظمت للخالق والشفقت علی المخلوق۔ اور اسی کو حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ اپنی زبان میں ذرا سمجھاتے تھے۔ زیارت تو میں نے بھی کی ہے، لیکن کوئی استفادہ نہ کر سکے، چونکہ بچپن تھا، ادھر عقل بھی نہیں تھا کہ آدمی کسی بڑے کی شان پہچان سکے، عالم کی قدر کر سکے۔ بچپنے میں تو طالب ہوتا ہے نا۔ زیارت الحمدللہ میں نے کی ہے، تو
تو حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ کے اولیاء میں سے گزرے ہیں، مفسر قرآن تھے ماشاءاللہ، قرآن کی تفسیر لکھی ہے اور لاکھوں لوگوں کی الحمدللہ ان کے ذریعے سے اللہ نے اصلاح کی۔ اصل بات تو یہی ہوتی ہے نا میرا بھائی، کوئی جماعت ہو یا کوئی عالم ہو یا کوئی پیر ہو، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے کسی کو کوئی ہدایت بھی ملی ہے کہ نہیں۔ اگر اس کے ساتھ جڑنے میں آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے، سمجھ لو وہ جماعت ٹھیک ہے۔ اگر اس بزرگ کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، طبیعت میں روشنی آتی ہے، سکون پیدا ہوتا ہے، سمجھو اللہ والا ہے۔ اگر ایک عالم ہے، اس کے درس میں تقریر میں لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، سمجھ لو شکر ہے۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو سمجھ لو سب چکر ہے، باطل ہے۔ ڈھونگ تو بڑے بڑے جوگی بھی رچاتے ہیں، ان میں بھی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ گزرے ہیں، ان کے اندر بھی بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ علم رکھنے والے گزرے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، کسی کو ہدایت نہیں ملی، لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ تو ان کے بارے میں بہرحال یہ تھا کہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو ہم نے سنا وہ یہ تھا کہ جو ان کی صحبت میں جایا تو اللہ نے اس کو ہدایت کر دی۔ تو وہ فرماتے تھے کہ بھائی اگر آدمی ٹرین پہ مسافر ہو، جا رہا ہو، گاڑی آہستہ آہستہ اسٹیشن پہ چل پڑے، ایک پاؤں ٹرین کے اندر ہو، ایک پلیٹ فارم پہ ہو، چل رہا ہو، اتنی دیر میں کوئی پوچھے کہ احمد علی دین سمجھا دو تو اتنی دیر میں بھی دین سمجھایا جا سکتا ہے۔ فرمایا دین کیا ہے؟ عبادت خدا کی ہو اور اطاعت حضرت محمد مصطفیٰ کہ عبادت خدا کی اور اطاعت حضرت محمد مصطفیٰ کی ہو اور خدمت اللہ کی مخلوق کی، بس فرمایا یہی دین، بس اسی دین کا خلاصہ ہی کہ جتنی انواع عبادات ہیں صرف اللہ کی، اور اطاعت جو ہے وہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن چیزوں کا حضور نے حکم دیا آمنا، منع کر دیا بات ختم، بس اگر مگر نہیں۔ یہ ہوتے ہیں نا بعض لوگ، ان کے عادت ہو جاتی ہے کہ پھر وہ اگر مگر میں آ جاتے ہیں، ایمان سے بھی نکل جاتے ہیں۔ جیسے آج کل نئے نئے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جن کو جدید تعلیم کا دماغ میں فطور چڑھا ہوا ہے، ان میں بھی یہی مصیبت آ گئی۔ ان کا جی وہ ٹھیک ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا جی اب اسلام کہتا ہے 2.5%، وہ کہتے ہیں جی اس وقت اتنی ضرورت ہوگی، اب تو ضروریات بڑھ گئی ہیں، لوگ بڑھ گئے ہیں، آبادی بڑھ گئی ہے، 2.5% سے کیا ہوتا ہے، لہذا اب تو کم سے کم 25% ہونی چاہیے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ 2.5% یا زمین میں عشر یا 20واں حصہ یہ ہم نے تو نہیں بنایا، اللہ کے بندے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ حضور پاک نے جو نصاب دیا ہے تو اللہ کے حکم سے دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تھوڑا بنایا ہے۔ جیسے نماز ہے، اب آپ نے مغرب کی 3 رکعتیں پڑھی ہیں، تو یہ 3 رکعتیں جو حضور نے پڑھی ہیں اللہ کے حکم سے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، اپنی طرف سے نہیں پڑھی۔ اور پھر جو 2.5% زکوٰۃ ہے، اگر آج بھی دنیا میں ہر مسلمان غنی اپنی زکوٰۃ صحیح معنی میں نکال کے اپنے علاقے کے غریبوں کو دے دے تو کوئی غریب دنیا میں رہے گا ہی نہیں۔ تم 2.5% تو دو، 25% کب دو گے؟
اچھا اب وہ 25% جو کہہ رہے ہیں ان کی ہمدردی نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں بڑی ہمدردی کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے زیادہ ٹیکس بڑھا رہے ہیں. ہمدردی نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ 2.5% والے ہی بھاگ جائیں. نہ 25% کوئی دے گا نہ جان چھوٹے گی. ان کا مقصد ہوتا ہے دین سے ہٹانا. لہذا جی اس وقت حالات الگ تھے، اب حالات الگ ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ اس وقت چونکہ دنیا میں حالات ایسے تھے، آلودگی تھی، ریت اڑتی تھی اور جناب پہاڑ تھے، صحرا تھے، تو 5 وقت وضو رکھا گیا تھا کہ ان کی آنکھیں صاف رہیں، منہ صاف رہیں. اب ہم تو بنگلے میں رہتے ہیں، ہمارے منہ پہ مٹی آتی نہیں، لہذا وضو کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ایک ضرورت کے لیے رکھا گیا تھا. تو لہذا وضو ختم. صرف وضو تو نہیں ختم ہوا نا، جب وضو ختم تو نماز ہی ختم. جب وضو نہیں ہوگا تو نماز خود. یہ ہیں جدید علم والے ماشاءاللہ، جو بڑے بڑے اسکالر ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، ان کی یہ تھنکنگ ہے، ان کی یہ تھیوریز ہیں جو وہ دنیا میں مسلط کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے سمجھا ہے. تو پرانے ملا مولوی ابھی تک 1400 سال پرانی باتیں گلے لگائے ہوئے. وہ کہتے ہیں جی کہ کتا نجس تھا، اس زمانے میں گندا ہوتا تھا، باہر رہتا تھا. اب ہم شیمپو سے نہلاتے ہیں، کمرے میں رہتا ہے، بیڈ روم میں سوتا ہے، اب تھوڑا گندا ہے کہ ہم اس کے ساتھ نفرت کریں. یہ نیو تحقیق، جدید تحقیق ہے جو لوگوں کے دماغ میں ڈالنا چاہتے ہیں. تو بہرحال یاد رکھیں کہ عبادت خدا کی ہو. کوئی دنیا کا مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ 5 نمازیں کے بجائے 6 نمازیں، بس 5 تو 5. کوئی آدمی یہ جرات نہیں کر سکتا کہ جی فجر کا وقت بڑا سہانا ہے، خوبصورت ہے، شہود ہے، ملائکہ کی حاضری کا وقت ہے، 2 رکعتوں کے بجائے 4 کیوں نہ پڑھ لیں؟ ذرا دل بھی کھلا ہوتا ہے، رات کو آدمی ریسٹ بھی کر چکا ہوتا ہے، فریش ہوتا ہے، دماغ بھی فریش ہوتا ہے. نہیں ہو سکتا، 2 ہی رہیں، وہ بڑھ ہی نہیں سکتی. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اور عبادات کے جتنی قسمیں ہیں، عبادت مالی ہے، بدنی ہے، مشترکہ ہے، قولی ہے، فعلی ہے، سوری ہے، معنوی ہے، ظاہری ہے، سب اللہ کے لیے. حضور کے حکم کی ہر حال میں اطاعت ہے. بس حضور نے فرما دیا ما کان لہم الخیرہ، اب میرے مدنی کے فیصلے کے بعد تمہارا کوئی اختیار نہیں. بس جو حضور نے فرما دیا بس پکڑ لو. اور خدمت اللہ کی مخلوق کی ہو، اور وہ خدمت کیا ہے؟ زکوٰۃ بھی خدمت ہے، صدقات بھی خدمت ہے، مالی بھی خدمت ہے، جسمانی بھی خدمت ہے، علاج معالجہ بھی خدمت ہے، اندھے کو پکڑ کے راستہ گزارنا بھی خدمت ہے. مخلوق پہ رحمت ہے، شفقت ہے، مودت ہے. اچھا مخلوق میں جانور بھی ہے، جانور سے بھی شفقت ہے، حتیٰ کہ ذبح کرنے کے بھی احکام ہیں کہ جانور کے سامنے چھری تیز مت کرو، اس کو تکلیف نہ ہو. احکام ہے کہ جانور کو ذبح کرنا ہے تو چھری بالکل تیز ہو، یہ نہ ہو کہ مر کے اس کی جان نکال دو. جانور کے حقوق کا خیال کرو. یہ حضور نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک عورت جہنم میں پڑی ہے. میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ربطت ہرتن، اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ تو اس کو چھوڑ دیا کہ وہ چل پھر کے اپنا بیچارہ گزارا کر لیتی، اور نہ اس کو خود کھانا پانی دیا، وہ تڑپتے تڑپتے مر گئی. اس بلی کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا. تم نے گھوڑا رکھا ہوا ہے، اس کے حقوق ہیں، ان کو نہلاؤ، دھلاؤ، خرخرا کرو، اس کے گھاس کا، پانی کا، چرنے کا خیال رکھو. صحیح حدیثوں میں نہیں آتا کہ ایک اونٹ نے آ کے حضور پاک کے قدموں پہ سر رکھا. حضور پاک نے فرمایا بلاؤ اس کے مالک کو، کہاں ہے؟ آئے. ہمیں اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ مجھے کھلاتا تھوڑا ہے اور کام زیادہ لیتا.
خبردار آئندہ اونٹ کے حقوق کا خیال کرو، جانوروں کا حقوق ہے۔ حضور پاک نے فرمایا اگر اللہ نے تمہیں پیسے دیے ہیں، تم اپنے بچوں کے لیے پھل لائے ہو، تو پھل کھا کے اس کا چھلکا گلی میں نہ پھینکو، کوئی غریب گزرے تو اس کی آہ نکل جائے کہ کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے، میں بھی بچوں کو کھلاتا۔ اس کو لپیٹ کے کہیں چوری چوری پھینک دو۔ فرمایا گھر بنا رہے ہو تو اتنے اونچے محل نہ کھڑے کرو کہ دوسرے کی دھوپ بھی رک جائے، آواز بھی، ہوا بھی رک جائے۔ اسلام تو اسلام ہے نا، یہ تو ایک عالمی سازش ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اور خاص طور پہ دین والوں کو بدنام کرنے کے لیے کہ دہشت گرد ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں، شدیلا ورست دزدے کہ وقف چراغ دارد، جیسے کہ بزرگوں نے فرمایا تھا کہ دیکھو چور کتنا چالاک ہے، چوری کر کے ہاتھ میں لیمپ پکڑ کے پھر ڈھونڈ بھی رہا ہے، ادھر گیا چور، ادھر گیا، ادھر گیا، ادھر گیا، پھر ڈھونڈ بھی رہا ہے۔ دشمن کتنا بڑا چالاک ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے لڑاتا ہے اور دونوں کو وہی پیسے دیتا ہے، دونوں کو وہی اسلحہ دیتا ہے، دونوں اسی سے لیتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اسی کے دونوں وفادار۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری بدقسمتی ہے اور کیا ہے، ہماری بدقسمتی بھی ہے، بدعملی بھی ہے۔ دیکھو نا جی، آج کل دنیا میں کوئی انگریز نہیں بکتا، کوئی ہندو نہیں بکتا، کوئی سکھ نہیں بکتا، اگر تم مسلمان کیوں بکتے ہو؟ وہ کوئی ایک ہوگا ہزاروں میں، تمہارا ہر چوتھا آدمی جو ہے کہتے ہیں جی اس نے پیسے دے کے کرایا ہے، اس نے خریدا ہے، اس نے ایجنٹ بنایا ہے، اس نے یہ کہ تو بکے تو تم ہو نا بھائی، ہتھیار تو تم بنتے ہو نا۔ تم بکنے کا انکار کر دو تو مال جب ملے گا نہیں تو وہ وپاری وہاں کیا کرے گا، جب اس کو مارکیٹ میں مال ہی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو یہ تین چیزیں ضروری ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن پاک میں احکام بیان کیے، احکام نماز ہیں، احکام طہارت ہیں، احکام وضو ہیں، احکام غسل ہیں، احکام زکوٰۃ ہیں، سارے احکام جو ہیں وہ اللہ نے بیان کیے۔ اسی طرح قرآن پاک میں پھر حدود کا بیان ہے کہ جن چیزوں پر اللہ نے حد مقرر کر، کیا معنی؟ چور چوری کرے گا ہاتھ کاٹ، یہ حد ہے۔ زانی زنا کرے گا، کنوارا ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے، شادی شدہ ہے رجم ہوگا، یہ حد ہے، حدود ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہے، نہ بڑھا سکتے ہو نہ کم کر سکتے ہو۔ اچھا، اسی طرح یاد رکھیں کہ بعض کام ایسا ہوتا ہے حد نہیں ہوتی، وہاں تعزیر ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ یعنی اللہ نے قرآن میں اس کی حد نہیں بیان کی، لیکن وہ تعزیر ہے، وہ حاکم کی رائے پہ مسئلہ چھوڑ دیا گیا۔ یہ جیسے عام طور پر ہمارے نوجوان ساتھی جو ہیں نا بیچارے، عام طور پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کرتے ہیں نا، وہ جی ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی ماں سے زنا کرے اس پہ حد نہیں ہے۔ کہ جی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جی، اور جی دیکھو حنفیوں کی کتاب، توبہ 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 توبہ، ماں سے زنا کرے لا حد علیہ، اس پہ حد نہیں۔ اب آدمی کیا کرے، اللہ پاک سمجھ دے۔ آگے عبارت نہیں پڑھیں گے بھئی، ایک عام عورت سے زنا ہے، وہاں تو 100 کوڑے ہیں، ایک عام شادی شدہ عورت ہے تو رجم ہے، لیکن ماں ہے تو پھر وہ تو حد نہیں، وہ تو حد سے کام آگے گزر گیا ہے۔ اس لیے
لیے انہوں نے لکھا کہ وہ تعزیر ہے اور وہاں قتل ہوگا، یہ نہیں دیکھا جائے گا کنوارا تھا یا کیسا تھا، اب 100 کوڑے مار کے اس کو بھگا دو کہ کنوارا ہے جی اس نے ماں سے زنا کیا، وہ تو 100 کوڑے مار دو، حد تو پھر یہ ہے نا، اس پہ حد نہیں، تعزیر ہے، تعزیراً قتل کیا جائے گا۔ اگلا حصہ پڑھا نا، پہلا پڑھ لیا کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی نہ جانا، آگے نہ پڑھا انتم سکارا۔ اور اس کا کیا علاج ہے دنیا میں کہ ایک یعنی اصول بنا لیا ہے کہ ہم نے اعتراض کرنا ہے۔ بہرحال اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، اور اللہ تبارک و تعالی دین سمجھے۔ تو ایک احکام ہو گئے، حدود ہو گئے، ان کے علاوہ پھر قرآن میں قصص ہیں، یاد رکھو، چونکہ کافی عرصہ ہو گیا نا ہم نے سبق نہیں پڑھا، تو تھوڑا تھوڑا دہرا دے تاکہ ایک دفعہ دماغ میں تازہ ہو جائے۔ پھر اس میں قصص ہیں، قصص کیا معنی؟ انبیاء کے قصے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا یونس علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا یعقوب، انبیاء کے قصے۔ اور یہ انبیاء کے قصے کیوں ہیں؟ اس میں ایک تو سرکار دو عالم کے لیے تسلی ہے، مومنین کے لیے تسلی ہے، اور ان واقعات کے اندر جو چیزیں ہیں ان میں عبرتیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آیا، حضور پاک مکے میں ستائے جا رہے ہیں، صحابہ تڑپائے جا رہے ہیں، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کہ میرے محبوب کیوں گھبراتے ہو؟ ابراہیم کو بھی لوگوں نے آگ میں ڈالا تھا، اگر آپ کے صحابہ کو انگاروں پہ سلایا جاتا ہے، ابراہیم کو تو بالکل آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ حضور اگر آپ کے پاؤں زخمی کیے گئے اور آپ کے گلے مبارک میں کپڑا ڈالا گیا تو نوح علیہ السلام کو تو مار مار کے بے ہوش کر دیتے تھے، بدبخت سمجھتے تھے کہ وہ مر گئے، تاکہ تسلی ہو اور پیغمبر اپنے بھائی انبیاء جو گزرے ہیں ان کے حالات پڑھ کے اطمینان حاصل کریں کہ ہاں حق والوں کے ساتھ یہ ہوگا، اور ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی صبر کیا، لہذا ہم بھی صبر کریں۔ اسی لیے قرآن قصے بیان کر، اور بعض انبیاء کے قصے مبارک جو ہیں اللہ نے تفصیل سے بیان کیے ہیں، بعض انبیاء کے قصے جو ہیں اختصار سے بیان کیے ہیں، اور بعض انبیاء کے قصے بیان ہی نہیں فرمائے، صرف اجمالاً کہہ دیا۔ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، ہم نے آپ کو بتایا ہی نہیں، بس مجموع ہی کہہ دیا، رسلاً مبشرین ومنذرین۔ تو ان میں ایک تسلی ہے، اور ان میں ہمارے لیے صبر کا ایک نمونہ ہے کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، میرے محبوب آپ بھی صبر کریں جیسے پہلے شان والے انبیاء نے صبر کیا ہے۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، میرا مدنی یہ ہدایت یافتہ جماعت ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی، آپ بھی ان کے طریقے کے اتباع فرمائیں۔ اور اسی طرح یاد رکھو، یہ تو انبیاء کے قصے ہو گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقوام کے قصے بیان کیے ہیں۔ کیا ماننا؟ قوم نوح کا قصہ بیان کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کیسے کیسے نافرمانی کی، کیسے پیغمبر سے استہزاء کیا، کیسے پیغمبر کو ستایا، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر اتنے مجبور ہو گئے کہ ان کے لیے ہلاکت کی دعا کریں کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا،
تو آپ کو ان کی قوم عاد کا قصہ سنایا گیا، قوم سمود کا قصہ سنایا گیا، اسی طرح قوم لوط کا قصہ سنایا گیا کہ قوم عاد نے پیغمبر کے ساتھ کیا کیا، قوم ہود نے پیغمبر کے ساتھ کیا کیا، قوم شعیب نے پیغمبر کے ساتھ کیا کیا، قوم لوط نے پیغمبر کے ساتھ کیا کیا، اور کون کون سے گناہوں میں مبتلا ہوئی، نافرمانی کی، اور پھر ان کا انجام کیا ہوا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے غرق کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے بھی پانی کے دروازے کھول دیے، زمین سے بھی پانی کے دروازے کھول دیے۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، اللہ فرماتی ہیں پھر میرے فیصلے کے مطابق وہ پانی جب کٹھے ہو گئے، سب کے غرق کا فیصلہ ہو گیا۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو کشتی پہ بٹھا کے نجات دے دی۔ قوموں کے قصے بھی آگے۔ اسی طرح جو دنیا کی بڑی سخت ترین قوم گزری ہے قوم عاد، جس کی وجہ سے یہ سورۃ الاحقاف کا ذکر آیا ہے۔ احقاف کہتے ہیں جہاں ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں، ایک تو ویسے ٹیلے ہوتے ہیں، مٹی کے بھی ٹیلے ہوتے ہیں، لیکن احقاف ان ٹیلوں کو کہا جاتا ہے جو ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں۔ اور احقاف کے اندر یہ یمن کا علاقہ ہے، حضرموت کا علاقہ ہے، اس کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا تھا جو آپ نے سبق میں پڑھا تھا کہ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں میرے مدنی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخا عاد سے مراد کون ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ یاد رکھو یہاں لفظ اخا عاد نام نہیں ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، وہاں اللہ نے نام لیا۔ اور کسی جگہ اللہ نے پیغمبر کا نام نہیں لیا، صرف عاد کا ذکر کیا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ یہ ایسی قوم تھی، اتنی طاقتور قوم، اللہ نے ان سے پہلے پیدا ہی نہیں کی۔ بڑے قداور لوگ تھے اور بڑے طاقتور لوگ تھے، لیکن پیغمبر نے آ کے ان کو ڈرایا۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، ان سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی پیغمبر بھیجے ہیں، ان سے پہلے بھی ڈرانے والے آئے ہیں، اور ان کے پاس بھی اللہ کے پیغمبر ڈرانے والے آئے ہیں، اور ان سب نے کیا دعوت دی؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، وہی پہلا سبق کہ کسی کی عبادت نہ کرو مگر اللہ، وہی توحید الوہیت۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور پیغمبر نے کہا کہ ظالموں، میں ڈرتا ہوں تم پہ اس دن سے جب دن ہوگا بڑے عذاب والا۔ آخرت کا ثبوت آگے، پہلے توحید آ گئی پھر آخرت آ گئی۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ قوم نے کہا کہ اے پیغمبر، آپ اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے خداؤں سے ہٹا دو، ہمیں اپنے معبودوں سے ہٹا دو، ہمیں اپنے عقیدے سے بچلا دو، ہمیں باپ دادے کے دین سے بھٹکا دو، اس لیے آئے ہو تم، ہمیں اسی سے ہٹانا چاہتے ہو۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن
كنت من الصادقين. اور آپ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، لے آؤ عذاب. کہاں ہے عذاب؟ ہمیں ڈرا رہے عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، لے آؤ، کہاں ہے عذاب؟ اللہ اکبر. پیغمبر تو پیغمبر ہوتے ہیں نا، نبی نبی ہوتا. قال انما العلم عند اللہ. سبحان اللہ، یہ ہے پیغمبر کی شان. اللہ اکبر. قال انما العلم عند اللہ وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. اللہ کے پیغمبر نے کہا بدبختو، یہ تو اللہ کے پاس علم ہے کہ کب عذاب آئے گا، وہ کب تمہیں ہلاک کریں گے نہیں کریں گے، یہ میرے پاس تو نہیں ہے. میں کوئی عالم الغیب تو نہیں، یہ تو علم غیب اس کی شان. اور یہ میں نہیں جانتا ہوں کہ کب تم پہ عذاب آئے گا، یہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں. لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم کتنی جلدی کر رہے ہو، تم عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہو، جس سے معلوم ہوتا ہے وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. لیکن میں دیکھتا ہوں تم بڑے جاہل قوم. کیوں؟ کوئی بھی ہو، کوئی بدبخت بھی ہو، یہ تو نہیں کہتا عذاب لاؤ عذاب لاؤ، عذاب بھی کوئی مانگتا ہے. تو دلیل ہے کہ تم تو کوئی نرے نکمے کوئی جاہل ترین قوم ہو. حالانکہ آدمی چلو عقیدہ نہ بھی رکھتا ہو تو چلو چپ کر کے چلا جاتا ہے، اس کی بات نہیں مانتا. یہ تو نہیں اس کو کہے کہ لے آؤ عذاب جی. کہاں ہے عذاب جی؟ اگر وہ سچا پیغمبر ہے عذاب آ جائے پھر کیا کرو گے؟ اس لیے پیغمبر کہتا ہے وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ. لیکن میں دیکھتا ہوں تم جاہل ہو، نہ تمہیں عقل ہے، نہ تمہیں فہم ہے، نہ تمہیں سمجھ ہے کہ تم کیا بک رہے ہو. اب اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی حال دیکھو نتیجہ کیا ہوا. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ. ان کے بعد انہوں نے کیا دیکھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بادل بھیجا اور بادل بھی اس طرف سے آیا جس طرف سے ان کے رقبے تھے، زراعت تھی، آبادیاں تھیں، کھیت تھے، وادیاں تھیں، اس طرف سے وہ بادل آیا. اور جب انہوں نے بادل کو دیکھا تو کیا کہنے لگے؟ ھذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم. اللہ تبارک و تعالی نے جب اس بادل کو بھیجا تو یہ قوم بڑی خوش ہو گئی، کہنے لگے او دیکھا بادل، کیسا بادل آ رہا ہے، او ہماری تو آبادیاں سیراب ہو جائیں گی، سرسبز ہو جائیں گی، کھیت لہلہا جائیں گے. دیکھو ہمیں ڈراتے تھے ہود علیہ السلام عذاب سے، عذاب کیا ہمارے لیے تو شان والی رحمت آ رہی. اللہ فرماتے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا. بل هو ما استعجلتم به. بدبختو یہ تو وہ چیز ہے جس کی تم نے خود جلدی کی تھی، خود مانگا تھا. ریح فیہا، اس کے اندر ایک ایسی ہوا ہے اور اس کے اندر عذاب دردناک ہے. اس لیے بی بی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اذا رأوا الغیمہ فرحوا رجاء یکون فی المطر، بی بی عائشہ فرماتی ہیں جب بادل آتے حضور کا چہرہ غمگین ہو جاتا، حضور باہر جاتے اندر آتے پریشان. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضور لوگ بادل دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ موسم بڑا سہانا ہوگا اور آپ غمگین ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ ان بادلوں میں کہیں میری قوم کے لیے بھی عذاب نہ چھپا ہوا. اللہ اور رحمت دو جہاں، ہر وقت امت کا فکر ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر. رحمت للعالمین کو ایک ہی فکر ہے، یا رب امتی امتی امتی، اللہ میری امت پہ رحم فرما. آپ نے فرمایا میں اس لیے ڈرتا ہوں پتہ نہیں اس میں عذاب ہو، جیسے پہلی قوموں پہ عذاب آیا تھا. بی بی عائشہ فرماتی ہے جب بارش ہو جاتی تھی تو پھر حضور مطمئن ہو جاتے تھے، پھر حضور خوش ہو جاتے تھے کہ شکر ہے بارش ہے، عذاب نہیں ہے. اس لیے دعا میں ہے نا کہ اللہم اجعلھا سقیا رحمت لا سقیا عذاب. پھر اللہ بارش دینا لیکن رحمت والا پانی دینا، عذاب والا پانی نہ دینا. اس لیے قرآن کہتے جب وہ بادل آئے نا بڑے خوش ہوئے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ اندر عذاب ہے. اور یاد رکھو جہاں لفظ ری ہوگا عذاب ہوگا، اور جب ریا ہوگا تو رحمت ہوگی. ہمیشہ قرآن پاک میں کبھی کبھی استعمال والذی یرسل الریاح بشرا بین ردی رحمتہ وارسلنا الریاح لواقحا، وہاں ریاح آئے گا. اور جہاں جہاں ری آئے گا تو وہ علامت ہوتی ہے عذاب کی، کہ ریح بہ ریح فیہا عذاب علیم. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اسی جگہ آگے فرماتے ہیں تو تدمر کل شیء بامر ربہا، تو تدمر کل شیء بامر ربہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس ہوا نے ہر اس چیز کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا جس کا اللہ نے حکم دیا. جیسے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم. وہ ایسی ہوا تھی جس سے گزر ہوا اس کو اس نے راکھ کا ڈھیر بنا کے رکھ دیا. ایسی ہوا تھی جلانے والی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ان پہ جب عذاب آیا اللہ فرماتے ہیں فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ. اس ہوا سے ان کی ساری آبادیاں ختم ہو گئیں، بندے ختم ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں ایسے حال میں صبح ہوئی کہ صرف نشانیاں تھی کہ یہاں گھر تھا، یہاں مکان تھا، یہاں ٹوٹی پھوٹی دیواریں تھیں، جو آج بھی قوم عاد کی وہ نشانیاں کھڑی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کذالک نجزی القوم المجرمین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں اسی طرح جیسے قوم عاد کو ہم نے برباد کر دیا، ہم نے تباہ کر دیا ہے، اسی طرح قوم مجرمین کو بھی ہم تباہ کر دیتے ہیں. تو یہ واقعات کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ تاکہ ہم عبرت پکڑیں کہ قوم عاد پہ عذاب کیوں آیا، کہ انہوں نے پیغمبر کی نافرمانی کی. اگر ہم نافرمانی کریں گے تو ہمارا حال بھی کیا ہوگا. اب اللہ ذرا جامع بات کرتے وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو بھی ہم نے ٹھکانہ دیا تھا، جائے قرار دی تھی جیسے تم کو دیں. وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً. ہم نے ان کو قوت سامعہ دی تھی، قوت باصرہ دی تھی، آنکھیں دیے تھے، کان دیے تھے، دل دیے تھے تاکہ کانوں سے سنیں، آنکھوں سے دیکھیں اور دل سے سمجھیں. لیکن فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ. لیکن ان کو نہ تو کانوں نے کوئی فائدہ دیا، نہ آنکھوں نے، نہ دل نے. کیا مانا؟ انہوں نے کانوں سے سنے تو گانے سنے، آنکھوں سے دیکھا تو فلمیں دیکھی، اور دل میں سوچا تو گناہوں کو سوچا. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کو نہیں دیکھا، انہوں نے عبرتوں کو نہیں دیکھا. اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ. اور حال ان کا یہ تھا کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور ٹھٹھے اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور نتیجہ کیا نکلا کہ پھر اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا، احاطہ کر لیا. کیوں؟ استہزاء کرتے تھے نا،
وہ مذاق کرتے تھے جیسے آج بھی دیکھ لو، بعض آدمی عملی مذاق کرتے ہیں اور بعض آدمی قولی مذاق کرتے ہیں. کیا مانا؟ بعض ایسے لوگ ہیں کہو نماز پڑھو، وہ کہ چھوڑو یار، جاؤ جاؤ جی مولوی صاحب، جاؤ جاؤ تم پڑھو، تمہیں نماز نے کون سی روٹی دے دی ہے کہ ہمیں دے گی. اور بعض لوگ ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو جی یہ کیا، یہ سب یہاں تک پنڈلیوں تک چادر ہے، جیب میں مسواک ہے، یہ کارٹون ہے، بھلا بندہ ہے کیا ہے؟ آج کل دور ہے، آج جین پہنو، پینٹ پہنو، شرٹ پہنو، یہ پہنو وہ پہنو. عملی بھی مذاق کرتے ہیں. اور داڑھیوں کو کبھی جھاڑی کہتے ہیں، کبھی داڑھیوں پہ مذاق کرتے ہیں اور پھر مثالیں دیتے. وہ جی داڑھی والے گناہ نہیں کرتے. اللہ کے بندے، داڑھی کا گناہ سے کیا تعلق؟ وردی والے گناہ نہیں کرتے، پھر وردی اتار کے پھینک دو. کپڑے پہننے والے گناہ نہیں کرتے، پھر کپڑے بھی اتار کے پھینک دو. یہ کیا بات ہوئی؟ داڑھی کا اپنا ایک مقام ہے، نیکی کا اپنا ایک مقام ہے، گناہ کی اپنی ایک سزا ہے. اور یہ بات دیکھنی پڑتی ہے کہ جب آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اختیار کر لیتا ہے، اس کی برکت سے اللہ بڑی ہدایتیں دیتے. وہ لکھتے ہیں نا کہ ایک بزرگ بیٹھے تھے تو کوئی آج کے جو ہمارے نوجوان ہیں نا بیچارے ڈش اور فلموں کے مرے ہوئے، تو اس نے وہ جناب ایسی وہ جین پہنی ہوئی اور زنانے قسم کا شرٹ اور گلے میں چین اور کان میں بالے. تو انہوں نے کہا بیٹا یہ کیا؟ کہا کیا ہو گیا؟ ایسے پہننے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ایسے پہننے سے ہم کوئی انگریز ہو جائے گا، ہم کوئی یہودی بن جائیں گے اگر ہم نے پینٹ پہن لی، شرٹ پہن لیا یا ہم نے گلے میں ٹائی لگا لی تو کیا ہو جاتا ہے؟ انہوں نے کہا میرا بھائی، میرے بیٹے برخوردار، ایسا کرو کہ آج رات جب تم گھر جاؤ نا، بیوی کی شلوار، بیوی کا کرتا، بیوی کے گلے کا ہار اور بیوی کے وہ جھومر اور بیوی کا زیور پہن کے مجلس میں کو تشریف لے جانا. کیوں؟ انہوں نے کہا تو کیا یہ پہننے سے تم کوئی عورت بن جاؤ گے؟ اگر تم نے عورت کے کپڑے، عورت کا زیور، عورت کا لباس پہن کے عورت نہیں بن جاؤ گے، لیکن کیوں نہیں پہنتے ہو؟ تو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ مرد کا ایک مقام ہے، عورت کا ایک مقام. مرد کا ایک لباس ہے، عورت کا ایک لباس. مرد کی ایک حیت ہے، عورت کی ایک حیت ہے. اسلام کا ایک لباس ہے اور کفر کا ایک لباس. یہ تو نہیں کہ تم کافر ہو جاؤ گے، لیکن من تشبہ بقوم فہو منہم، ان میں سے تو بن جاؤ گے، کافر نہیں ہو جاؤ گے. یعنی آپ یقین کریں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. ایک بڑے امریکن ملک کے کسی پریزیڈنٹ کی لڑکی تھی، نام نہیں آتا، انگریز تھی. اس نے کتاب لکھی اسلام پہ. اس نے کہا میں نے تمام ادیان کا مطالعہ کیا ہے، سب سے کامل، جامع، مانے، سچا، صادق، پریکٹیکل، ہر حال میں چلنے والا اگر سچا دین ہے تو دین اسلام. انہوں نے کہا باقی دین ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ وقت گزر گیا. اب دیکھیں نا جی، اب آدمی بیٹھا ہوا تو ہری ہری کرشنا رام 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 کرے، کیا ہے یعنی جو کہتے ہیں ان کو بتاؤ بھلا اس میں کیا ہے. کوئی لفظ، کوئی معنی، کوئی مقصد. تو اس نے کہا کہ سب سے جو جامع مذہب ہے نا، کامل مذہب، وہ اسلام ہے کہ جو صفائی سکھاتا ہے، دیانت سکھاتا ہے، امانت سکھاتا ہے، تجارت سکھاتا ہے، معاشرت سکھاتا ہے، سیاست سکھاتا ہے، خلافت سکھاتا ہے، حکومت سکھاتا ہے، انفرادی زندگی کی اصلاح کرتا ہے، اجتماعی زندگی کی اصلاح کرتا ہے. اس نے کہا میں نے ایسا مذہب نہیں دیکھا ہے. تو صحافی نے پوچھا، اس نے کہا کہ پھر تم نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا جب میں مسلمانوں کو دیکھتی ہوں نا، پھر مجھے ڈر لگتا ہے
کہ مذہب تو ان کا سچا ہے لیکن ان کو کیا بلا ہو گئی ہے. اسلام کہتا ہے شراب نہ پیو، اور یہ تو انگریزوں کے بھی باپ ہیں، وہ تو کوئی ایک پیگ پیتے ہیں تو بوتلیں پی جاتے ہیں. اسلام کہتا ہے داڑھی نہ مڈاؤ، یہ تو باقاعدہ ٹائی لگا کے دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی بال رہ تو نہیں گیا. اسلام کہتا ہے زنا نہ کرو، یہ تو ساری رات نائٹ کلبوں میں پڑے ہوتے ہیں. اسلام کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، یہ تو دنیا کے سب سے بڑے فراڈی ہیں. میں کہا ان کو دیکھ کے میں ڈر جاتی ہوں کہ بھائی اسلام ہے تو سچا مذہب، شاید اس پہ چلنا مشکل ہے یا چلنا آسان ہے، تو یہ لوگ منافق ہیں. تو اگر میں بھی مسلمانوں کے ان میں آ گئی تو میں بھی تو ان سے ایسی ہو جاؤں گی، پھر فائدہ کیا ہوا مجھے اسلام قبول کرنے کا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، جب آدمی کوئی شکل اختیار کرتا ہے پھر وہی احکام مرتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ. اب اللہ نے فرمایا مکے والو نظر پھیرو، جاؤ باہر گھومو، دیکھو تمہارے ارد گرد کتنی ہیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم سب کو ہم نے ہلاک کر ڈالا ہے. وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ، ہم نے کھول کھول کے آیات بیان کی ہیں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ شاید یہ لوٹ آئیں، ہدایت کی طرف آ جائیں، توحید کی طرف آ جائیں، اسلام کی طرف آ جائیں. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ. اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ ان کو کہیں کہ ان قوموں کو جب ہم نے ہلاک کیا تو ان کے خدا کدھر گئے؟ وہ ان کے حاجت روا، مشکل کشا، ان نے کیوں نہ مدد کی ان کی جب ہمارا عذاب آیا؟ کیوں نہیں مدد کی ان کو جن کے تقرب میں آ کے وہ میرا شریک بناتے تھے، ان کو خدا بناتے، وہ کدھر مر گئے؟ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ جب یہ ان کے محتاج تھے وہ تو خود غائب ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. دراصل ہے ہی ان کا جھوٹ، ان نے خود جھوٹ گڑا ہوا ہے. نہ کوئی الہ ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا ہے، نہ مشکل کشا ہے. اللہ آپ کو بھی ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. کہتے جی کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، ابھی ان کو دفن نہیں ہوا تھا تو میں نے ان کے لیے عمرہ کیا تھا. یعنی آدمی فوت دفن ہونے سے پہلے ہوتا ہے یا بعد میں ہوتا ہے؟ یعنی اگر باہر رکھا رہے تو گویا وہ نہیں مرا ہے. جب تک ہم قبر میں ڈال کے مٹی نہ ڈالے خطرہ ہے کہ واپس نہ آ جائے. کوئی عقل کرو، جب فوت ہو گیا فوت ہو گیا. یہ کیا ہے کہ دفن سے پہلے یا دفن کے بعد؟ یہ کوئی نئی منطق ہے تمہاری؟ کتنے لوگ ہیں جو مر گئے دفن ہوئے ہی نہیں؟ کتنے لوگ ہیں ابھی جو حوادثات میں اور بموں کے دھماکوں میں مر رہے ہیں، کون دفن کر رہا ہے؟ ہڈیاں ہی نہیں ملتی بیچاروں کی. کتنے ہوائی جہاز کریش ہو جاتے ہیں، ہوائی جہاز ہی نہیں ملتے. کتنے بحری جہاز ڈوب جاتے ہیں، بحری جہاز اتنے بڑے بڑے جہاز وہ بھی نہیں ملتے، کہاں گئے؟ یہ کیا بات ہے جی دفن نہیں ہوئے تھے؟ عجیب منطق ہے. پتہ نہیں ان لوگوں کے دماغ میں کوئی خلل بھرا ہوا ہے. کیا بات؟ مر گئے، بس مر گئے. تم نے ان کے لیے عمرہ کیا، اچھا کیا. کہتے جی کہ میں اگر گاؤں کے لوگوں کو کھانا کھلاؤں، بالکل کھلاؤ، روز کھلاؤ، 1 مہینہ پورا کھلاتے رہو، صرف تیسرے دن نہیں کھلانا. اگر والد کو ثواب پہنچانا ہے نا، پورا 1 مہینہ روزانہ کھلاتے رہو، پتہ بھی لگے تم کتنا چاہتے ہو. یہ نہیں کہ ناک رکھنے کے لیے تیسرے دن کل شریف کر کے جان چھڑا لو، وہ بالکل بدعت ہے، حرام. آپ نے کھانا کھلانے روز کھلاؤ. اگر ایک آدمی نے، اگر آپ طائف سے جا کے عمرہ کریں، وہ میقات سے عمرہ ہے، وہ تو بڑا عمرہ.
مسجد عائشہ ہل ہے، میقات نہیں ہے، مانا حرم کے باہر ہے۔ اب کوئی حرم میں رہنے والا عمرہ کرنا چاہے مسجد عائشہ چلا جائے، جیرانہ چلا جائے، جدہ چلا جائے، عرفات چلا جائے، لیکن طائف تو میقات ہے۔ اگر اللہ نصیب کرے وہ تو بڑی بڑی بات ہے۔ قضا نماز کے بارے میں قرآن و حدیث کا یہ حکم ہے کہ نماز قضا پڑھو۔ حضور پاک کی نماز قضا ہوئی، آپ نے پڑھی ہے، بات ختم۔ پھر مسئلے پوچھنے کا کیا مطلب؟ یہ اچھا مسئلہ ہے کہ زیادہ ہوں تو نہ پڑھو، تھوڑی ہوں تو پڑھو۔ حضور کی ایک نماز قضا ہوئی، آپ نے پڑھی ہے، اور خندق کے موقع پہ کئی نمازیں قضا ہوئی، آپ نے پڑھی۔ بہرحال یہ حقوق اللہ ہیں، توبہ کرو، اللہ چاہے معاف کر دے، لیکن ہماری ذمہ ہے کہ ہم ادا کریں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے تھے یا ہارون بڑے تھے؟ نہ چھوٹے ہوتے تو تم کیا کر لیتے؟ پوچھو بھی اس کو کیا مسئلے سے کیا تعلق ہے؟ اپنے نبی کا کہنا نہیں مانتے، ہارون کی عمر پوچھ رہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ میں نے نماز طواف زیارت 12 ذی الحجہ کو عصر کے بعد شروع کیا تھا، ہو گیا، اللہ قبول فرمائے، زیادہ باریکیوں میں نہ پڑو۔ کہتا جی کہ لیٹرین والے حمام میں نہانے سے پہلے وضو کیا جا سکتا ہے، جب حمام میں غسل کیا جا سکتا ہے جناب تو وضو کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ کوئی عقل میں پرزہ تو ڈھیلا نہیں ہو گیا؟ اگر تمہارا غسل ہو جاتا ہے خدا کے بندے تو وضو تو چھوٹی سی اتنی سی چیز ہے، وہ کیوں نہیں ہوتا؟ حمام میں لیٹرین ہے تو لیٹرین کو کیا پکڑ کے رکھیں گے؟ فلش کیا، صاف ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اس طرح تو لیٹرین تمہارے پیٹ میں بھی کھڑا ہوا ہے، اس کا کیا کرو گے؟ صاف کر دیا تم نے، بات ختم ہوگی، جو اندر ہے وہ تو اندر ہے۔ اللہ نے عقل بھی دیا ہے نا۔ سارا وہ ایک ڈاکٹر کے پاس مریض گیا نا تو انہوں نے دوائی لکھ دی، ایسے کہا اچھا جی میں کیا کھاؤں؟ انہوں نے کہا فلانی چیز کا، انڈا کھا سکتے ہو؟ ہاں جی کھاؤ۔ گوشت نے کہا کھاؤ، سبزی نے کہا کھاؤ، مکھن نے کہا کھاؤ۔ اچھا انہوں نے کہا اور کیا کیا؟ انہوں نے کہا سب کچھ کھاؤ، مولوی مکی کا سر نہ کھاؤ۔ بس اللہ کے بندے، یعنی کچھ اپنا عقل بھی تو استعمال کیا کرو نا، ساری چیز مولوی نے کوئی ٹھیکہ رکھا ہے؟ اگر جبل کعبہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، اگر آپ کو اگلی صفحے نظر آ جائیں پھر نماز ہو جائے گی، لیکن جناب کو مہندی لگی ہوئی ہے کہ وہاں سے نیچے نہیں آ سکتے، وہ تو مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے پڑھ لی تو ہو جائے گی، ہاں ہو جائے گی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ صحابہ پہاڑ پہ کھڑے رہتے تھے اور حضور حرم میں ہوتے تھے۔ اللہ